بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلم تھا اور ایک معبود کی عبادت کرنے والا تھا۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ جو بھائی بت کی پوجا کرتا تھا جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تو اس کی پوری جال بھر جاتی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا۔ دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک بار اس مسلم مچھواری کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر معبود کی پوجا کرنے والے مچھوارے کی بیوی پر گئی جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر معبود کی عبادت کرنے والی کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے، وہ بھی میرے شوہر کی طرح معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس بیوی، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا تو تم اپنے بھائی کی طرح معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنتے اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کل مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے اس دن کام کرنے کی شرطیں رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہیں، وہ مجھے سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم کل مجھے درہم نہیں لا کر دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا۔ پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر وہ یہودی نے کہا، ہاں میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی۔ اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دیا اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا اور تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا رہے گا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا رہے گا۔ بس یہ لو 29 اشرفی، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیہ ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سونار کو وہ اشرفی دکھایا تو اس سونار نے اس اشرفی کے بدلے 10,000 درہم دے دیا۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے گھر کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے غصے سے کہا، آخر تم بس بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیہ کا واقعہ سنایا۔
جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا، پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔